السلام علیکم۔ بہت سارے سوال آئے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی۔ پہلا سوال ہے محمد اسجد چشتی، اچھی قرأت کیسے کی جائے؟ اچھی قرأت کی سب سے پہلی سٹیپ یہی ہے کہ مخرج، تجوید کے قواعد اور اوقاف کے قواعد یہ سیکھے جائیں، اور یہ کسی قاری کے پاس ہی سیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں، اس کو کم سے کم 1 سال تو آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر لہجہ سیکھنا پڑے گا، یعنی جو پڑھنے کا اسٹائل ہوتا ہے، ایشینٹ ہوتا ہے، ترنم میں پڑھا جاتا ہے، وہ پھر آپ کے اوپر ہے آپ کیسا پڑھتے۔ کم سے کم یہ جو چیز میں نے بتائی ہے یہ تو سیکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لہجہ جیسا بھی اختیار کرنا چاہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا ترنم ایشینٹ کیسا ہے۔ فیروز SK 721، وعلیکم السلام۔ مارش میلو کھانا، یہ جو مارکیٹ میں مارش میلو ملتی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اس میں گیلیٹن جو یوز ہوتا ہے، کیونکہ گیلیٹن جو یوز ہوتا ہے اس میں وہ یا تو پلانٹ سے ہوتا ہے یا تو اینیمل سے ہوتا ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا کہ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اور میگزیمم تو یہ نان مسلمس کی کمپنیز ہوتی ہے، تو ان کے یہاں پتہ معلوم کرنا چاہیے کہ کس چیز سے بنتا ہے۔ اگر آپ کو پرفیکٹلی معلوم ہے کہ پلانٹ سے یوز کیا ہوا ایکسٹریکٹ کیا ہوا گیلیٹن ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اگر نہیں پتہ تو پھر تو بچنا ہی چاہیے۔ نماز میں ٹوپی گر جائے تو کیا کرے؟ ارباز خان، نماز میں ٹوپی گر جائے تو اس کو کھڑے کھڑے تو نہیں اٹھا سکتے، وہ عمل کثیر ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر سجدے میں اب ایک ہاتھ سے اگر آپ لگا سکتے ہیں سجدے میں ہی، یا ایک ہاتھ سے اس طریقے پر لگا سکتے ہیں کہ عمل کثیر نہ ہو، یعنی دیکھنے والوں کو، دور سے دیکھنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے کچھ اور کر، تو پھر لگا سکتے ہیں، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی اگر زیادہ دونوں ہاتھ سے لگائے گا یا پھر ایسا عمل کرے گا جس سے نماز میں ہونا معلوم نہ ہو۔ سولیٹیوڈ، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ صدقہ دینے کا صحیح طریقہ، شکیل، صدقہ دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت صحیح ہونی چاہیے کہ جو صدقہ دے رہا ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی خاطر، اس کے قرب کے لیے دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں اپنی جو ضرورت ہے یا کسی چیز کے لیے اگر صدقہ دے رہا ہے، گھر والوں کی طرف سے یا خود کی طرف سے، تو وہ بھی دل ہی دل میں رکھ سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنا معاملہ۔ اس کے بعد صدقہ جس کو بھی دیا جا رہا ہے اس پر احسان جتلانے اور اس کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ قرآن مبارک میں اس بارے میں آیت مبارکہ ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات جو ہے احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو۔ احسان جتلانا تو معلوم ہے، تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دے دیا اور پھر اس کو پھر یعنی کچھ بات سنا دی یا کچھ ایسا کر دے جس سے اس کو تکلیف ہو، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نقاب بھی، جی الحمدللہ۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ ذہنی سکون کا کوئی نسخہ؟ ذہنی سکون کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ تقدیر پر راضی ہو جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تقدیر پر راضی ہو گیا وہ نجات پا گیا، اس نے ایک منزل پا لی۔ تو تقدیر جہاں لے کر جائے بندے کو اس پر راضی رہنا چاہیے، صرف اپنی کوششیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے دلوں کا چین ہے، تو ذکر اللہ زیادہ کرنا ہے، یعنی کہ 15 منٹ پڑھ لیا، آدھا گھنٹہ پڑھ لیا، اس سے زیادہ ذکر ہمیں 5 نمازیں جو فرض ہے اس کے علاوہ نفلی اذکار کرنا پڑے گا، جب جا کے دل کو سکون پہنچے گا۔ دوسرا ایک سوال تھا اکسیر، ان کا سوال ہے ان کے کچھ پرسنل معاملات ہیں گھر کے۔ دیکھیے، آپ کا یہ جو معاملہ ہے آپ نے بھیجا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی بڑے ہیں اگر وہ سمجھدار ہے تو ان سے بات کریں آپ اس بارے میں، ہے نا۔ اور اس کے علاوہ وہ جو شخص ہے
کے علاوہ وہ جو شخص ہیں ان کو دین کی طرف لانے کی اگر کوئی کوشش آپ کے ہسبینڈ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، یا اس کے علاوہ آپ کچھ روحانی مدد لے سکتی ہے، جیسے کہ ایک عمل ہوتا ہے، یہ ہے کہ آپ کو 7 الائچی لے لینی ہے، اس پہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھنا ہے، اس پر دم کر دے اور اس نیت سے دم کرے کہ اس کو کھانے والے کا دل جو ہے اللہ کی طرف مائل ہو جائے، وہ گناہ چھوڑ دے۔ تو وہ الائچی آپ میٹھے وغیرہ میں یوز کریں، اور اچھا یہ کسی کو بتائیے گا نہیں گھر میں، یہ خود ہی کریں آپ۔ اس کے علاوہ جو آپ کے گھر میں نمک ہے اس میں 1001 مرتبہ یا ودود یہ پڑھ دیں ایک مرتبہ جمعے کے دن، اور اس پہ دم کر دیں اس نمک کے ڈبے میں، اور اسی کو یوز کرتے رہیں، تو آپس میں محبت بھی بڑھے گی اور جو ہے اللہ کی طرف دل بھی مائل ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، کسی شخص سے وعدہ لینا کسی بات پر کیسا؟ جائز کام پر وعدہ لیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب کوئی بات گمراہی کی طرف لے جائے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ اچھا، قرآن شریف میں ہی دعا ہے، قرآن مبارک میں یہ دعا پڑھتے رہا کرے، ٹھیک ہے؟ جب ایسا لگے تو کثرت کیجیے، وہ دعا یہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ دعا ہے، اور 2 رکعت ایمان کی سلامتی کے لیے نفل پڑھی جاتی ہے، تو مغرب کے بعد 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھے اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ مسعود کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جنگ میں۔ دیکھیے، شیعہ قوم سے جھوٹی قوم کوئی دنیا میں نہیں ہے، اور ان کے بارے میں تو ہمارے بڑے بڑے اماموں نے کہا ہے کہ شیعہ جو ہے اس زمانے کے جو ہے دجال کے طور پر ہے۔ شیعہ کذب اور دجل کرتے رہتے، فریب، جھوٹ، یہی ہے۔ خود شیعوں کی تفسیر اور ان کی کتابوں میں موجود ہے، جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، غالباً ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تو اس آیت کی تفسیر میں، شیعہ تفسیر میں بھی موجود ہے کہ 14 لوگ تھے جو دہی جنگ سے نہیں منہ پھیرے تھے، وہاں موجود تھے، اس میں تھے ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، حضرت مولا علی شامل ہے۔ دوسری چیز یہ، جو صحابہ جنگ سے چلے بھی گئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر آخری میں فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اور اسی میں ہے کہ اللہ نے ان کو سکون کی نیند عطا فرمائی، ان لوگوں کو جن سے لغزش ہو گئی تھی، بعد میں انہوں نے معافی وغیرہ مانگی تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو جب اللہ نے معاف فرما دیا ہے، قرآن میں موجود ہے، تو پھر ان پر طعن کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، یہ خود جہنم جانے والا کام ہے، کیونکہ اللہ ان سے بھی راضی ہے، ان سے چاہے غلطی ہو گئی لیکن اللہ تو ان سے راضی ہے، وہ تو جنت میں جائے گے۔ اس میں عشرہ مبشرہ کے بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے جو کہ جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی، خلفائے راشدین میں بھی سی ہے۔ تو ان کی گستاخی کرنا یہ صرف شیعوں کا کام ہے۔ نماز پڑھتے وقت برے خیالات آنے سے کیسے بچیں؟ نماز کے وقت جو ایک شیطان ہوتا ہے، اس کا ایک نام میں بھول گیا، وہ وسوسے ڈالتا ہے جس سے برے خیالات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو زندگی کا روٹین ہے، لائف سٹائل ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ سب ہوتا ہے۔ ہماری 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے تو دنیا داری ہی زیادہ ہی ہے، 1-2 گھنٹہ ہم شاید دیتے ہوگے، تو اس وجہ سے بھی جو زیادہ چیز ہمارے دماغ میں چلتی ہے وہی زیادہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جب ٹرین میں گھومتا ہے، وہ 12-13 گھنٹہ 15، تو جب وہ اتر بھی جاتا ہے اس سے، تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے وہ ٹرین میں بیٹھا ہوا، اس کو ایسا ہلچل محسوس ہوتی ہے۔
ٹھیک اسی طرح ہی ہے، ہم لوگ 22 گھنٹے 23 گھنٹے دنیا کرتے ہیں، دنیا کی اس باتیں سوچتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے ذہن جب عبادت کی جاتی ہے تو پھر وہی خیالات آئے گے ہم کو، دنیا کے برے خیالات، گناہوں کے خیالات۔ دوسری چیز ہمارے جو عمل ہے، اگر ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں تو ہی وہ خیالات بھی زیادہ آئے گے نماز میں۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے پناہ مانگے وسوسے سے، سورہ ناس پڑھ لیں۔ اس کے بعد نماز جب آپ شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے قرأت شروع کریں ہر بار جب بھی قرأت کریں گے، تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ شجرہ شریف کیا ہے، کس کیسے ایکسپلین کرے؟ دیکھیے کوئی سنی اگر ہے تو وہ تو ویسے ہی مان جائے گا کہ شجرہ کیا ہے۔ شجرے میں اصل میں یہی ہوتا ہے کہ جو بزرگان دین ہیں جن سے وہ سلسلہ چلا رہے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بزرگوں کے نام ہی خود بابرکت ہوتے ہیں، ان کے ناموں میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، بہت بڑے محدث حضرت اسحاق ابن راہویہ یہ ان کا قول موجود ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث بھی ہے۔ تو کیا ہے وہ کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی، ٹھیک ہے، تو ان کے ولیوں کے نام شجرے میں ہوتے، وہ پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور جو ولی کی روحانیت ہوتی ہے وہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو شجرہ پڑھنا، اور شجرے میں اوراد ہوتے ہیں، ذکر اللہ ہوتا ہے، وہ تو جائز ہی ہے، ثواب ہے۔ تو شجرے کے اندر دعائیں بھی ہوتی ہے، الگ الگ قسم کی دعائیں اور وظائف ہوتے ہیں۔ تو ایک شجرہ جو ہے ایک پیکیج ہوتا ہے جس میں بہت سارے وظائف دعائیں ہوتی ہیں جو بندے کو دن بھر کی ضروریات میں لگتی ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے کسی قسم کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ فجر کی جماعت کی 1 رکعت ہو گئی جو سنت ہے، اس سے پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ دیکھیے اگر امام صاحب فجر کی ایک نماز ایک جماعت کی جو ہے ایک نماز 1 رکعت پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ اگر میں سنت پڑھوں گا تو میری جماعت ہی چھوٹ جائے گی، تو پھر آپ سنت نہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سنت پڑھ لوں گا 2 رکعت، قعدہ میرے کو مل جائے گا، تحیات میں شامل ہو جاؤں گا، تو پھر سنت پڑھ لیں۔ مچھلی گھر کے رکھنے کا گھر میں رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ علماء فرماتے اس بارے میں جو جانور حلال ہے اس کو پالنا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ اس کی خوراک کا، کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، اسے کوئی بھی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پنجرے وغیرہ میں رکھتے ہیں تو رکھ تو سکتے ہیں، لیکن اس میں دشواری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ جو ہے نا کھانا نہیں دے پاتے۔ ایک روایت میں نے پڑھا تھا تو اس میں یہ موجود تھا کہ اگر کوئی بکری پالے تو اس کو دن میں جو ہے اتنے مرتبہ 8 مرتبہ کھانا پیش کرے، پتہ نہیں اسے کب بھوک لگ جائے۔ تو اس طریقے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر مچھلی کو آپ برابر غذا وغیرہ دیتے ہیں تو پال سکتے ہیں مچھلی۔ سنیت کا بول بالا کرنے کی بجائے خود کے پیر کا بول بالا چہرہ اور اسی اپنے سلسلے کو فروغ دیتے ہیں۔ دیکھیے کچھ لوگوں میں تو یہ چیز ہے کہ اصل جو اہل سنت کی تعلیم ہے، قرآن حدیث اولیاء کرام کی زندگی، اس پر وہ زور نہیں دیتے اور اپنے پیر صاحب کی زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ اپنے پیر صاحب کی بات کرتے ہیں، اگرچہ وہ ٹھیک ہے کرتے، لیکن ان کو یہ بھی چاہیے کہ دین سنیت کا جو اصل کام ہے، توحید و رسالت، اہل سنت کے عقائد، اس پر زیادہ دھیان دے، اور اصلاح معاشرہ یہ سب بھی دھیان دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کئی لوگ جو زیادہ پڑھ لے رہے ہیں، خود کو ماڈرن ایجوکیٹڈ سمجھ رہے ہیں، وہ یہی سب دیکھ کر اہل سنت سے دور ہو رہے ہیں کہ اس میں تو اسلام کی بیسک تعلیم یہ لوگ نہیں دے رہے۔ مطلب سارے اہل سنت ایسے نہیں ہیں، بہت سارے تو کام بہت اچھا کر رہے ہیں، تو جو نہیں کر رہے ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ انجینئر مرزا کے متعلق کچھ بتائیں تاکہ نوجوان آگاہ رہے۔ انجینئر مرزا کی جھوٹ کھلے عام طور پر
ظاہر ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر اتنا جھوٹ بولنے والے بندے کو بھی لوگ سن رہے ہیں، یہ حیرت کی بات ہے۔ جبکہ امام بخاری کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی محدث سے آپ حدیث لینے گئے تھے، تو وہ محدث اپنے اونٹ کو کچھ چارہ کھلا رہے تھے، ان کی مٹھی بند تھی اور اپنی اونٹ کو قریب بلا رہے تھے، تو وہ اونٹ قریب آ گئے، جب مٹھی کھولی تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، تو امام بخاری نے جب یہ دیکھا تو وہاں سے واپس ہو لیے اور کہنے لگے کہ یہ شخص جو ہے فریب دے رہا ہے، مٹھی میں کچھ نہیں اور اونٹ کو بلا رہا ہے، تو میں اس سے حدیث کیسے لے سکتا ہوں؟ جبکہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، ہے نا، پھر بھی امام بخاری نے ایسے سے حدیث نہیں لی۔ تو یہ شخص تو کھلے عام جھوٹ بولتا ہے، کبھی کہتا ہے لوگ جنت میں منی خدا بنیں گے، معاذ اللہ، یہ شرکی عقیدہ اس کا ہے، منی خدا بنیں گے جنت میں، یعنی چھوٹے خدا، خدا تو ایک ہی ہے، چھوٹے خدا کیسے بن جائے گا؟ تو اتنا واضح گمراہی والا عقیدہ ہونے کے بعد اس کے ماننے والے اس کو سنتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اولاد ہونے کے لیے کچھ بتائیں۔ دیکھیے، اولاد ہونے کے لیے معاملہ یہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس معاملے سے نہیں ہو رہا ہے، فزیکل معاملہ ہے، اسپریچول معاملہ ہے، کیا ہے، تبھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ کئی لوگوں کو فزیکل پرابلم ہوتی ہے، اس کی دواؤں سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ طلاق کس صورت میں دینی چاہیے؟ دیکھیے، طلاق جہاں تک ہو سکے اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ آپ کی دینداری خراب ہو رہی ہے، گھر خراب ہو رہا ہے، آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے اور غلطی اس کی ہے، تو اس صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے، اور اسی چیز کے لیے ہی طلاق بنی ہے تاکہ بندہ پس نہ جائے ایک چیز میں۔ ایک ایسی عورت سے آپ کی شادی ہوئی کہ جو آپ کی دینی زندگی خراب کر رہی ہے، آپ کی عبادتوں میں پرابلم ہو رہی ہے اور آپ کا دین خراب ہو رہا ہے، یا آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا، وہ ایسی ہی بعد میں شادی کے بعد پتہ چلا اور آپ عبادتیں نہیں کر پا رہے، فرض واجبات آپ کے ترک ہو رہے، پھر سمجھانے کے بعد بھی نہیں وہ سمجھ رہی، تو ایسے میں ایک طلاق پہلے دینی چاہیے، پہلے تو سمجھانا چاہیے، اور ہلکی مار مارنے کا بھی حکم ہے کہ ہلکی مار جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، بس اس کو ایسا لگے کہ مجھے اسٹرکٹ ہو رہا ہے معاملہ۔ کچھ دن تو بستر الگ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی اس کو سمجھنا آئے تو پھر اس کے بعد ایک طہر کے اندر، یعنی جب حیض ختم ہو جائے اس کے بعد ایک طلاق دے کر چھوڑنا چاہیے۔ جب ایک طلاق دینے کے بعد وہ کچھ دنوں میں سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، رجوع کر لیں، اور اگر وہ مان جائے، نہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ بالکل بھی اب نہیں مان رہی تو پھر دوسری طلاق دے کر پھر چھوڑے رہیں۔ تو اس طریقے سے ایک ایک مہینے میں ایک ایک طلاق دی جاتی ہے، یہ سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا، ایک ایک طہر میں، تو اس طریقے سے طلاق دینا چاہیے۔ وعلیکم السلام، کیا مفتی مینک بھی وہابی ہیں؟ مفتی مینک ہاں، ظاہری اعتبار سے وہابی ہی ہے، اس کے بیانات موجود ہے، اس نے میلاد کو بدعت کہا ہے، اور یہ میلاد کو بدعت کہنا یہ وہابیوں کا ہی طریقہ ہے۔ وعلیکم السلام، جی الحمدللہ ٹھیک ہوں، عالمہ کا کورس کرنا ہے، ٹھیک ہے، مجھے میسج کرے، ابھی تو رمضان بعد ہی ہر جگہ کورس شروع ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑا بہت پڑھی ہوئی ہے تو ابھی کر سکتی ہے، جو کلاس چل رہی ہے اس میں۔ 4 رکعت والی فرض نماز میں اگر امام کے پیچھے ایک ہی رکعت ملے تو اس کے بعد اپنی نماز کیسے کرے؟ اچھا، اگر ایک ہی رکعت ملتی ہے 4 رکعت والی میں، تو پھر سلام، اگر امام جب دوسرے سلام پھیرے تو تب ہی کھڑے ہو جائے اور اپنی نماز خود سے پڑھی جائے گی، اور یہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی، یعنی اوور آل تو آپ کی یہ دوسری رکعت ہوگی، لیکن جو خود سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کی پہلی رکعت ہوگی، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور دوسری سورہ پڑھی جائے گی، پھر آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر اتحیات میں بیٹھے گی، کیونکہ یہ آپ کی اوور آل دوسری رکعت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، وہ تیسری رکعت ہوگی، لیکن آپ کی جو اپنی سنگل پڑھی ہے وہ اس حساب سے دوسری ہوگی، تو اس میں فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ایک سورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں عام طور پہ فرض میں۔ پھر اس کے بعد سجدہ کرے، رکوع کرے گے، سجدہ کرے گے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے،
اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اوور آل چوتھی رکعت ہے اور آپ کی خود کی تیسری رکعت ہے، تو تیسری رکعت اور چوتھی میں دونوں میں ہی میں فاتحہ میں نہیں پڑھی جاتی، فاتحہ کے اور میں دوسری صورت نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ 3 رکعت الگ سے پڑھیں گے تو آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ سنی لڑکی اگر شیعہ سے محبت کرنے لگے تو محبت اصل میں اٹریکشن ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے ایک نیچرل طبیعت ہوتی ہے، ورنہ اصل محبت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اٹریکشن ہوتا ہے۔ اگر اصل محبت ہوتی تو انسان کبھی جو ہے بندے کو کسی بھی حالت میں نہیں ٹھکراتا، ورنہ آج تو ایسا ہے کسی کو ایسی بیماری ہو جائے، کینسر ہو جائے یا اس کی چہرہ خراب ہو جائے تو لوگ چھوڑ دیتے، ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے تو دوسری شادی کر لیں گے لوگ۔ تو آج کل محبت خیر اپنی اپنی دل کا معاملہ ہے، لیکن دیکھیے رہی بات شریعت کی، تو محبت کرنا ایک طبیعتی محبت ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال سے، اس کے کسی ایسی بات سے محبت ہو گئی، تو یہ بھی جو ہے اسی ایک حد تک کسی انسان سے جائز ہے کہ صرف دل میں رہے اور اس کو نکالنے کی کوشش کرنا پڑے گا، لیکن کیونکہ وہ شیعہ ہے اور شیعہ سے محبت رکھنا اس میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عقائد درست نہیں ہے، وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہے، تو ہم ان سے محبت نہیں رکھ سکتے، ہم کو اس پر گناہ ملے گا، پھر ان کی الفت دل میں آئے گی اور ہم بھی گمراہ ہو سکتے ہیں اس معاملے میں۔ دوسری رہی کہ اگر آپ یہ پوچھ رہے کہ شادی پھر ہوگی کہ نہیں، تو پھر یہ معاملہ کہ شیعہ سے شادی نہیں ہوتی، نکاح کر بھی دیا جائے تو نکاح نہیں ہوگا، تو بہتر یہی ہے اور یہی کرنا ہے کہ ان کی محبت دل سے نکالیں۔ اس کے لیے آپ دعا بھی کریں، سجدے میں دعا کریں، اور کچھ وظائف ہوتے ہیں وہ بار بار دہرائے۔ ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے: لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ 5 طریقے کے ایک ہی وظیفہ ہے، یہ 5 لائنز ہے اس میں، تو یہ آپ کو ہمہ وقت پڑھنا ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ اس سے آپ کو خدا کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی اور دوسری محبت نکلے گی۔ السلام علیکم۔ ایک سوال ہے کہ جمعہ کی نماز تبلیغی امام کے پیچھے ہوگی یا نہیں؟ تبلیغی یا دیوبندی کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی سی بھی نماز نہیں ہوتی، جمعہ کی چھوڑے کوئی سی بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ مجبوری حالت میں اگر کوئی مسجد ہے ہی نہیں وہاں پر تو پھر آپ کو ظہر پڑھنا پڑے گا۔ اگر غسل فرض ہو مگر وقت نہیں کہ غسل کرے اور اگر کیا تو نماز ہے۔ دیکھیے تیمم، اگر پانی موجود، تیمم کا 2 ہی معاملہ ہے، یا تو پانی رہی ہی نہ پاس میں، یا ہے تو لیکن بیماری وغیرہ کی وجہ سے جو ہے پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، لیکن وقت جانے کی، وقت کی تنگی کی وجہ سے تیمم جائز نہیں ہوتا فرض نماز کے لیے، ہے نا۔ وہ صرف کب ہے؟ وہ عیدین میں ہے اور نماز جنازہ میں ہے کہ وقت اگر چلے جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو وہ نماز جنازہ میں غیر ولی کے لیے اور عید کی نماز کے لیے آپ تیمم کر سکتے، باقی نماز کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ آپ پھر غسل وغیرہ کر کے پھر قضا پڑے گے۔ مکہ اور مدینہ کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے کیا؟ میں نے سنا نہیں ہوتی، اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہو تو کیا کریں؟ مکہ مدینہ میں ہمارے بہت سارے لوگ خود کی جماعت کرتے ہیں، روم پر بھی کرتے ہیں اور دوسری جگہ پر احد وغیرہ جاتے تو وہاں بھی کرتے، تو ان کے ساتھ پڑھ لیں۔ 2 لوگ بھی ہو تو جماعت ہو جاتی، اس میں جو بہتر ہو باشرہ جو ہو وہ نماز جماعت کریں۔ اگر امام کا عقیدہ معلوم نہ ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عقیدہ معلوم نہ ہو
اور اپنے ہی گمان میں یہ سمجھ لیا کہ یہ سنی. دیکھو اگر آپ کے گمان میں یہ تھا کہ یہ تو سنی ہی ہے، ظاہری اعتبار سے سنی دکھ رہا تھا، مسجد بھی سنی دکھ رہی تھی، اور ایسا کوئی چیز بھی نہیں ظاہر تھی جس سے پتہ ہو کہ یہ یہ گمراہ ہے، اور آپ نے پڑھ لی، پھر آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ گمراہ تھا، تو پھر آپ نماز دہرا لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ جو امام ہے یہ گمراہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو پھر وہاں تحقیق کر لیں تھوڑی سی، اس کے بعد پڑھیں. سنیت کو کیسے بچایا جائے، قوم کے عقائد اہل سنت کیسے بتایا جائے. عقائد اہل سنت بتانا کئی طریقوں پر ہے. جس طرح ہمارے جلسے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی عقائد وغیرہ بتائے جاتے ہیں، اور ابھی تو بہت سے علماء جو سبھی کے ریکارڈنگز آن لائن یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہے، جس سے بھی سنیت کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ کتابیں بہت ضروری چیز ہے، جو عقائد اہل سنت پر کتابیں چھپنا چاہیے، اور ایسی زبان میں کہ جو اپنے علاقے کے لوگ پڑھ سکے، جیسے ہندی میں یا رومن انگلش میں یا اردو میں، جو بھی ہمارے یہاں چلتی. نکاح بنا وکیل کی ہو جاتا ہے کیا؟ نکاح کی شرائط. نکاح کی صرف شرط یہ ہے کہ گواہ مسلمان موجود ہوں وہاں پر نکاح ایجاب قبول سننے کے لیے. ٹھیک ہے، اور ایجاب قبول ہو جائے، یہ دو ہی شرط ہے. وکیل ہونا ضروری. وکیل کس کو کہتے ہیں کہ اگر دلہن یعنی جو لڑکی ہے وہ دور ہے، یا وہ آمنے سامنے نکاح نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ کسی اور جگہ ہے، تو وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے اس لڑکی نے کسی شخص کو اجازت دے دی اپنا نکاح کرانے کی، تو اس کو وکیل کہتے ہیں. تو وہاں تو وکیل لگے گا. لیکن اب جب دونوں ایک جگہ موجود ہے، وہیں نکاح ہو رہا ہے، تو پھر وہاں وکیل کی ضرورت نہیں. تو وکیل شرائط میں نہیں ہے نکاح کی. جماعت والوں کے پیچھے مجبوری میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. امام بخاری کی کتاب ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی کتاب کا نام ہے خلق افعال العباد. فرماتے ہیں کہ میرا رافضی کے پیچھے اور جہمی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے کہ کسی یہودی کے پیچھے. یعنی وہ ان لوگوں کو مسلمان ہی نہیں جانتے تھے. تبلیغی وغیرہ کا معاملہ یہی ہے کہ یہ دیوبندی وغیرہ ہے، اور ان پر حکم دیوبندیوں والا ہے. اگرچہ ہم کو نہیں معلوم کہ وہ اصل میں وہ جو پڑھا رہے اس کے وہ واقعی میں کفریہ حد تک پہنچے، لیکن ہم حکم یہی ہے کہ اوورآل جماعتی حکم دیا جائے گا کہ وہ دیوبندی اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. شادی کے نام سے جی وہی معاملہ ہم اپنی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اتنے سال جس گھر میں رہی ہے، شادی کے بعد اس کو چھوڑنے کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. کئی لوگوں کی طبیعت وغیرہ بھی خراب ہوتی ہے کچھ دن کے لیے، لیکن کیا کر سسٹم یہی ہے، جانا پڑے گا. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بہترین جگہ شادی ہوئی ہے، دیندار شخص ہے تو اچھی بات ہے. یہی دیکھے کہ لڑکا ایسا ہو کہ دیندار ہو اور آپ کو بھی عمل میں لائے، آپ بھی عمل کرے اور وہ بھی کرے، تو زندگی بہتر بنے گی. گھبراہٹ کی بات ہے تو گھبراہٹ کے لیے ایک آیت میں نے پڑھی تھی ابھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ آیت 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے اور دم کر لیا کرے اپنے اوپر، تو گھبراہٹ کم ہو جائے گی. چاشت کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، اس کے فضیلتیں کیا ہیں؟ چاشت کی نماز کا وقت جو ہے سورج جب پوری طرح سے نکل جائے، یعنی مکروہ وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اشراق کا وقت. اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اشراق پڑھنے کے جب تھوڑا بلند سورج ہو جائے، یعنی مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد تھوڑا بلند ہو جائے، جس طرح اپنے 8 بجتا ہے، 9 بجتا ہے یا 10 بجتا ہے، اس وقت میں چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اشراق شروع میں پڑھی جاتی ہے، جب مکروہ وقت جیسے ہی ختم ہو اشراق پڑھ سکتے ہے نا. اس کی فضیلتیں
اشراق کی یہ میں نے فضیلت پڑھی تھی، کافی ساری ہوگی حدیث مبارک میں، کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور وہیں بیٹھے رہا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی نفل، یعنی وہی اشراق کی نماز، تو اس کو ایک حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اس طریقے کی روایت موجود ہے، اور بھی ہے اس کے فضائل، کتابوں میں پڑھنا پڑے گا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے۔ فینوکسیتھینول حلال ہوتا ہے کیا؟ غالباً یہ الکوہل کی شاید ٹائپ ہے حلال۔ الکوہل دیکھیں، جہاں حرج ہو وہاں الکوہل جو آج کل آ رہا ہے، جو کہ خمر کا نہ ہو، شراب کا نہ ہو، کشمش انگور وغیرہ نہ ہو، جو نارملی ہمارے الکوہل یوز ہوتا ہے وہ بھٹے وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، تو نارملی اس کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن جہاں پر حرج ہو، جیسے کہ دواؤں میں صرف علاجی طور پر اس کو استعمال کی اجازت علماء نے دی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر حرج نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کرنا، جہاں تو اس کا یوز نہیں کرنا چاہیے الکوہل وغیرہ کا۔ اسی لیے وہ جو پرفیوم وغیرہ میں الکوہل آتا ہے، وہ پرفیوم لگانا تو ضروری تو نہیں ہے، کیونکہ دوسرے بھی پرفیوم وغیرہ موجود ہیں۔ تو جہاں پر ضروری ہو دوا وغیرہ میں، اس کے علاوہ کوئی دوسری دوا سے علاج لیٹ ہوگا یا دیر میں ہوگا، تو ایسے میں جو ہے نا الکوہل یوز نہ کریں، یا ایسے میں کر لیں دوا وغیرہ میں، باقی دوسری چیزوں میں نہ کریں۔ وہابی لوگ کہتے ہیں کہ گنبد نہیں بنانا چاہیے۔ ارے بھائی، وہابی لوگ جو کہتے ہیں نا، وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ گنبد مزار پر نہیں بنانا چاہیے، بتائیے، سب سے بڑا گنبد تو مدینہ شریف میں بنا ہوا ہے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر کی مزار ہے، تو یہ گنبد بنانا تو یہ وہاں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مزاروں پر گنبد نہیں بنانا چاہیے کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قدموں کے نشان ہے اس پر گنبد بنا ہوا ہے آج بھی، اور انہی لوگوں نے بنوایا ہے، وہاں کی حکومت نے، تو اس پر کچھ نہیں کہتے۔ اور جو دلیل یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ وَلَا تُجَسِّسُوا الْقُبُورَ، وَلَا تُجْلِسُوا عَلَيْهِ، اور وَلَا تُبْنَى عَلَيْهِ، ولا یبنا علیہ آیا کہ اس کے اوپر عمارت نہ بناؤ۔ اس کو پکڑ لیتے وہابی لوگ کہ اس پر عمارت نہ بنی جائے، یہ تو حدیث میں۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں قبر کے عین قبر پر عمارت بنانا تو ویسے ہی حرام ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، اور حدیث میں یہی ہے کہ قبر کے عین اوپر، یعنی اس پر بوجھ ڈال دینا قبر ہی پر، اس بارے میں حدیث میں منع فرمایا گیا۔ یہ نہیں کہ قبر کے ارد گرد دیوار اٹھا کر اس پہ چھت ڈال دیا، کیونکہ چھت میں ہمارے نبی کی قبر مبارک چھت کے اندر تھی، یہ تو حضرت عائشہ کے حجرے میں تھی، وہ اس میں بھی تو چھت تھا، تو چھت بنانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار بھی چھت کے اندر ہی ہے شروع سے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ غالباً امام حسن مصنع کی اہلیہ محترمہ تھی، انہوں نے امام حسن مصنع کی قبر پر قبہ ڈالا تھا، اس پر ٹینٹ ڈالا تھا، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ 40واں کرنا صحیح ہے یا غلط، پلیز رپلائی۔ 40واں کرنا صرف نام ہے، ٹھیک ہے، صرف نام ہے، اور اس میں کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نیک جو بھی کام کرے جاتے، کھانا کھلا کر اس کا ثواب اس میت کو پہنچایا جاتا ہے، اور کچھ بھی 40واں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 40واں 40 دن بھی کر سکتے ہیں، 20ویں دن بھی اگر کر کے 40واں اس کو بول دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 40واں کوئی پہلے دن، دوسرے تیسرے دن بول کے 40واں کر دے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو ثواب ملے گا۔ 40 کا مطلب یہ ہے جب 40 دن میت کو پورے ہو جائے تو اس وقت قرآن خوانی وغیرہ کر کے کھانا بنا کے اس کو کھلایا جائے فقراء کو، اور اس کا ثواب اس میت کو پہنچایا جائے، یہی 40واں ہے۔ کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو پہنچانا بھی ثواب ہے، جائز ہے۔ تو جب اس کے اندر کوئی برا کام نہیں ہوتا، وہی کام ہوتا ہے جو جائز اور ثابت ہے، تو صرف نام رکھ لینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ تو اسی کو 40واں کہہ لیں، 13واں، 12واں، 11واں، جو کہنا ہے کہہ لیں، 10واں کہہ لیں، تیجا کہہ لیں، سب وہی ہے، نام بدلے ہوئے ہے۔
قرآن اچھی آواز میں کیسے پڑھے؟ قرآن اچھی آواز میں پڑھنے سے پہلے وہی میں نے بتایا مخارج و تجوید درست کر لیں. اس کے بعد کسی اچھے قاری کی قرأت بار بار سننے سے بھی لہجہ بدلتا ہے، اور پڑھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں تو بھی لہجہ بدلے گا اور اچھی ترنم اگر میں آپ پڑھ سکتے ہیں. امام کی غیر موجودگی میں مقتدی کو کن ضروری مسئلہ کا علم ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھا سکے؟ اگر امام موجود نہیں ہوتا نا تو امام کی شرائط کے اندر بار شریعت میں دیا ہوا ہے کہ امام کون بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب امام موجود نہیں ہے تو وہاں جتنے لوگ ہوں گے تو اس میں جو زیادہ علم قراءت کا جاننے والا ہوگا اور علم فرائض کا جاننے والا ہوگا اسی کو امام بنائے گا. ٹھیک ہے، تو علم قراءت یعنی قراءت درست ہو، اس کی مخارج و تجوید درست ہو. ٹھیک ہے، اور اتنا فرائض کا علم جانتا ہو، نماز و طہارت کا، کہ اس کو صحیح سے ادا کرے، تو اسی کو امام بنائے گی. اور جو اس سے بہتر ہے کوئی عالم ہی ہے تو انہیں بنائے، کوئی حافظ ہے تو انہیں بنا سکتے ہیں اگر ان کی قراءت درست ہے. کافر کو ادھار دے کے بیاج لے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، سود کسی سے بھی نہیں لینا چاہیے، کسی سے بھی نہیں لے سکتے. سود مطلقاً حرام ہے. صرف یہ ہے کہ اگر کافر خود دے رہا ہے، جیسے بینک والے خود دیتے ہیں، ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، تو وہ لوگ خود دیتے ہیں تو اب ہم واپس تو کر نہیں سکتے، وہ ہمارے پاس خراب ہو. اس کی اجازت علماء نے دی ہے کہ اس میں جائیں، اس کو رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو جان مجھ کر اس سے مانگنا سود یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ولیوں کے تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اس پہ کوئی دلیل ہے کیا، کتاب ہے کیا؟ دیکھیے، ولی جتنے ولی ہیں نا وہ ولی کرام اہل سنت والجماعت ہی سے ہوتے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی ولی کا آج نام لے لیں، امام بخاری کو لے لیں، امام بخاری کی کتابیں موجود ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا وہ اہل سنت والجماعت سے تھے. ٹھیک ہے، مین یہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد. امام مسلم کی بات لے لے، حدیث کے امام ہیں، اللہ کے ولی ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کی حدیثیں ہم لیں گے اور کسی کے نہیں لیتے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے وہ سنی تھے. کسی بھی امام کو لے لے. اور جب شیعہ اور سنی کی بات آتی ہے تو شیعہ اور سنی تو الگ ہی ہے، الگ ہی پتہ سمجھ میں آتا ہے کون امام سنی ہے. مسلم کی دو ہی کیٹیگری ہے بڑی، سنی اور شیعہ. ٹھیک ہے، یہ کیٹیگری ہے. یہاں تک کہ یہ وہابی وغیرہ خود کو اہل سنت بولتے ہیں. آپ سعودی چلے جائیے، وہ اپنے آپ کو اہل سنت بولتے ہیں. آپ یہاں تک کہ اب ہمارے یہاں کے اہل حدیث بھی خود کے اہل سنت بولنے لگ گئے. یہ مرزا جہلمی جو نیا فرقہ نکلا ہے یہ بھی خود کے اہل سنت بولتا تھا، اب یہ بھی اس نے بند کیا. اس کی ویب سائٹ تھی ahlsunnat.com. تو ان سب کو معلوم ہے کہ اہل سنت ہی نجات والا فرقہ ہے. تو آپ کا سوال یہ تھا ولیوں کا تعلق اہل سنت سے ہے، کیسے پتہ چلیں گے؟ بھائی بڑے بڑے اولیاء، غوث پاک نے غنیۃ الطالبین میں یہی لکھا ہے، وَأَمَّا فِرْقَةُ النَّاجِيَةِ هِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے. بابا فرید لکھتے ہیں راحت القلوب کے اندر، خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو نقل کیا ہے کہ بابا فرید کہتے ہیں جو پیر اپنے مریدوں کو سنت و جماعت کے عقائد نظریات پر اور اس کے قوانین پر نہ چلائے وہ ڈاکو ہے. خواجہ غیر نواز حنفی تھے، غوث پاک حنبلی تھے، بابا فرید حنفی تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام، خواجہ شہاب الدین سہروردی تھے، یہ بھی سارے حنبلی شافعی. تو اہل سنت ہی تھے. یہی دلیل ہے کہ وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تھے، کوئی بھی ان سے باہر نہیں تھا. امام ترمذی شافعی تھے، امام بخاری شافعی تھے. تو یہ سب سارے کے سارے مسلک کو ماننے والے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا. تو سارے ولی اہل سنت و جماعت سے تھے. مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات موجود ہیں، اہل سنت و جماعت سے تھے. تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ کوئی ایسا کہہ دے کہ غوث پاک سنی نہیں تھے. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ کوئی کہہ دے کہ دیکھو سورج روشن نہیں ہے. سورج تو روشن ہی ہے، کوئی نہ مانے تو ہم کیا کر سکتے. سارے ولی اہل سنت و جماعت سے ہوئے. کوئی ہم الٹا سوال کریں نا، ہم ان سے سوال کریں بتاؤ کون سا ایسا ولی ہے جو اہل سنت و جماعت نہیں ہے؟ کوئی ولی ہے ایسا؟ سارے ولی عقائد میں اہل سنت و جماعت پر تھے، فروعیات میں اہل سنت و جماعت پر تھے.
شیعہ قوم ایسی، امام شافعی نے فرمایا تھا شیعہ اس قوم کی عورتیں ہیں، ہے نا، عورتیں رونا پیٹنا جو کرتی ہیں نا وہ شیعہ بھی وہی کرتے ہیں۔ وہاں پیر لوگوں کا کوئی میلاد جلسہ نہیں ہوتا ہے اور ان کو مرید ہونا ہے۔ دیکھیے کسی پیر کو پیغام بھیج کر بھی مرید ہویا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیٹر لکھ دیں یا ان کے نمبر پر میسج کر دیں یا کال کر دیں، ٹھیک ہے، ایسا بھی مرید ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے کے زمانے میں لیٹر سے مرید ہوا جاتا تھا، خط لکھ کر، تو اب تو خط کا چلن نہیں ہے، تو میسج کر کے یا کال پر بھی مرید ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو کسی باشرہ پیر سے کال پر بھی مرید کرا سکتے ہیں۔